بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم واذکروا نعمت اللہ علیکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں حج کے ارکان پر میں نے چند باتیں جو حاجی صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں، جن کو حاجی صاحب ادا کرتے ہیں، اور اس کے پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو میں نے لبیک تک بیان کیا۔ یعنی حج میں کیا کیا ہوتا ہے، حج میں یہ کیوں ہوتا ہے، آپ احرام پہن لیتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں، آپ ایک ترانہ بآواز بلند بیان کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی اس کا جو پس منظر ہے وہ میں نے تھوڑا سا بیان کیا تھا۔ آج وہیں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں بات کو چھوڑا تھا۔ حج کے ایام میں سب سے پہلی بات جو عموماً حاجی کے لیے لازم ہوتی ہے وہ ہوتا ہے غسل یا وضو کے بعد احرام باندھنا۔ اور اس چادر کے بارے میں نے روایات بیان کر دی ہیں، ایک آیت سنا کے آگے چلتے ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی انظر الی موسیٰ بن عمران فی ھذا الوادی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ایک علاقہ ہے اور وہ علاقہ بھی کوفہ کے پاس ہے، فرمایا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو چادروں میں ملبوس حالت احرام میں خود دیکھا۔ اب اس دیکھنے پر بات بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ حضور سے پہلے موسیٰ جا چکے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ چادریں پہن کر موسیٰ بھی حج کے لیے اسی کعبہ میں آئے اور مصطفیٰ نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ تو ایک چیز بڑی پتہ کی آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلوں کو بھی جانتے ہیں جو حضور سے پہلے تھے، اور جن کی حیات میں حضور علیہ السلام تشریف ہے ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو قیامت تک آئیں گے تاجدار کائنات ان کو بھی جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے 70 انبیاء آقا کریم علیہ السلام نے بیان کیے۔ میں نے آپ کو یہ واضح کر دیا کہ جتنے نبیوں نے جو حرکت کی، اگر حضور نے قبول کر لی تو مہر سند مصطفیٰ کے عمل سے لگی۔ اگر حضور نے قبول نہیں کی، نیکی برائی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ نیکی کہتے ہیں کہ جسے حضور نے پسند کر لیا وہ نیکی ہو گئی، اور جس سے مصطفیٰ نے منہ موڑ لیا وہ گناہ ہو گیا۔ گناہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ نبی سے ہی سرزد ہو، نہیں، نبی سے گناہ ہوتے ہی نہیں۔ نبی کے وجود میں وہ چیزیں ہی نہیں ہوتی کہ جو سگنل قبول کریں۔ آقا نے نیکی کو پسند کر لیا وہ نیکی بن گئی، آقا نے جس طرف نگاہ نہیں کی وہ گناہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے اسی لباس کو اپنی زندگی کا معمول بنایا۔ رنگ کا جو آپ آ جاتا بعد میں، آقا کریم نے سب رنگ کا بھی احرام پہنا۔ کس رنگ کا؟ صحابہ سے پہلے تو انبیاء ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام ایک چادر کا بھی احرام پہنتے تھے۔ ہمارے ہاں تو دو ہے نا، دو چادریں۔
ہم تو پاکستانی کے موزن ایک ہوتی ہے نیچے تو ہوتی ایک عمر ہوتی ہے چادر. پاکستانیوں کو تہبند باندھنی آتی, عربوں کے نہیں آتی, اور جو پڑھے لکھے ان کو نہیں آتی. وہ جی بیلٹ باندھیں گے, ادھر سے اونچا کریں گے, ادھر سے. وہ سمجھانے والے بھی بڑے جاہل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کو فولڈ کریں. اب یہ جو بنگلہ دیشی ہیں ان کا باندھنے کا طریقہ ہی اور. بنگالی شاید ہی آپ کو شلوار والا نظر آئے, ان کا سٹائل اتنا زبردست ہوتا ہے کہ ان کی چادر, کیونکہ وہ سلائی والی ہوتی ہے, وہ آگے سے کھلی نہیں ہوتی. پاکستانیوں کی جو تہبند ہے وہ اوپن ہوتی. تو حضور علیہ السلام نے اس چادر کو پسند کر لیا, اللہ نے سنت مصطفیٰ کو قبول کر لیا, احرام بن گیا. یہ روایت میں آپ کو سنا چکا ہوں. اس کے بعد چادر جب آپ پہنتے تو بآواز بلند کہتے ہیں لبیک اللہم. اس پر اینڈ کرتے ہوئے میں نے جمعہ پر 3 روایات سنائی. یہ روایات 3 طریقے سے آئی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنا لیا, میں کیونکہ مختصراً یہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات آگے چلے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر سے, تو اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم اس پہاڑ پہ چڑھ جا اور اعلان کر دے لوگوں کعبہ بنا لیا ہے, حج کے لیے آ جاؤ. کعبہ بنا لیا ہے, حج کے لیے آ جاؤ. ان ینادی فی الحج فقام علی المنار. پھر آپ کو حکم ہوا, اب وہ جو پہاڑ ہے جبل ابو قبیس, وہ بھی حرم کعبہ کے ساتھ اس کا حصہ موجود, ابھی وہ ختم نہیں ہوا, باقی تو پہاڑ کافی انہوں نے قطع کر دیے. فرمایا اس پہاڑ پہ چڑھ جائیں اور اعلان کریں فقال یا ایھا الناس ان ربکم قد بنا لکم بیتا فحجوا. اللہ نے گھر بنا دیا ہے, میں نے تمہیں اعلان سنا دیا, اب حج کے لیے جواب دو. اعلان ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں ان کو جو سامنے سننے کے لیے موجود بھی نہیں ہیں. سامنے سننے والے موجود نہیں ہے. مولوی صاحب کو پکڑ لے یہاں سے, مولوی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا نبی کے ساتھ مذاق اللہ کرے, بندہ ہی کوئی نہیں سامنے, اعلان کس کو کر رہا ہے نبی, بندہ کوئی نہیں, نہ بندہ نہ بندے کی روح نہ بندے کی باڈی, 2 ہی چیزیں ہوتی. روح نکل جائے بندے کی موت, اور اگر بندہ ہو تو روح نہ ہو تو بندہ قبول نہیں. آقا فرماتے جب میرے جد امجد نے آواز دی فَأَجَابُوا فِي أَسْلَابِشْ بِالرِّجَالِ وَرْحَامِ النِّسَاءِ, جس کے وجود سے ان مرد کے وہ جو آپ کے لمبی بیس آ جاتی پرم ہوتے ہیں, عورت کا مادہ ہوتا, وہ 2 جڑے تو اولاد ہوتی. آقا نے فرمایا جس مرد کے جو 6 اولاد ہونی تھی, جس عورت کے جو 6 اولاد ہونی تھی, دونوں جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا, حضرت ابراہیم کی صدا سن کر پیدا بھی نہیں ہوئے, صدا سن کر بآواز بلند بولے لبیک اللہم لبیک. وہ کیسے بولے؟ یہ مولوی کے سمجھ میں نہیں آنے, قیامت آ جانی. بکھیڑا نہ بریلوی کے سمجھ میں, بریلوی سمجھا کہ مر گئے پر پلے کسی کے پڑا نہیں. میں نام نہیں لیتا, سیدھی سی بات ہے, نہیں سمجھ آنے. سنتے کیسے ہیں, بولتے کیسے, اللہ سنانے والا. میں بات آپ سے کر رہا ہوں, آپ کے کانوں تک آواز کون پہنچا رہا؟ اللہ. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, نگاہوں تک بصارت کی طاقت کون دے رہا؟ اللہ. جو کام ہی اللہ کر رہا, آپ پٹواری کیوں بنتے ہیں درمیان میں؟ جو کام ہی اللہ نے کرنا. اب ابراہیم علیہ السلام بولے. اب یہاں پر میں پتے کی بات کر کے آگے جانا چاہتا ہوں. ابراہیم کس کو سنا رہے ہیں؟ اللہ اکبر بولے نا. حاضرین جمعہ کو, نمازیوں کو, حاجیوں کو, بندہ ہی کوئی نہیں. جن کو سنایا جا رہا ہے وہ تو آنے ابھی. میرے آقا نے فرمایا, اب یہ لفظ سنیے, قال فَكُلُّ مِنْ حَجِّ الْيَوْمِ فَهُوَ مِمَّنْ أَجَابَ إِبْرَاهِيمَ. فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا یہ جتنے لوگ حج کے لیے آتے ہیں یہ بآواز بلند لبیک کہتے, انہوں نے پیدائش سے پہلے لبیک کہا تھا, اور لبیک کی قبولیت پہلے ہوئی, توفیق بعد میں مل گئی. ہمارے ہاں پڑھنا بھی نہیں. وہ یہ مرتا سنتا کون, سنانا کس نے؟ آپ نے سنانا.
آپ وہابی شیعہ دیوبندیوں والے بکھیڑے سے نکلیں، خدا کے قرآن سے سمجھے یا مصطفیٰ کے فرمان سے سمجھے۔ فرمانے والا امنا کا لال، فرما دادا بولا ارض و سما نے سنا، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں حجر نے سنا، شجر نے سنا، زمین نے سنا، بین السماء والارض، فرماتے دادا بولا، زمین بھی بولی، آسمان بھی بولا۔ آگے فرمایا صرف یہاں تک نہیں سنا، قیامت تک جس نے پیدا ہونا تھا اس نے بھی سنا، بول کون رہا ہے؟ آپ کو اس پر بھی تکلیف، آپ کا موبائل آپ کے بیٹے کو لندن پہنچ جائے تو آپ کو کوئی شک نہیں، مصطفیٰ کا دادا بولے تو آپ کو شک پڑ جاتا ہے، یہ ایمان ہے؟ بھئی آپ کا بیٹا لندن بیٹھا، ساؤتھ افریقہ آخری ملک ہے، آسٹریلیا چلے جائیں الگ، وہ بالکل بڑے اعظم کے الگ ہے، آپ ادھر چلے جائیں الگ ہے، وہاں آپ کے بیٹے کو وائی فائی کے ذریعے سگنل آتے ہیں آپ کے سامنے، تو بیٹے کیا حال ہے، ہاؤ آر یو، آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ساری کائنات سمٹ کر موبائل میں آ جائے اور آقا کا جد امجد بولے تو آپ کو شک پڑ جائے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ مشکوک ایمان ہے۔ اس پر اللہ والے کہا کرتے ہیں ایمان تازہ کرو، اپنے ایمان کو نبی کے ساتھ اور شیطان کو ملا کر اس کی خواہشات کی تکمیل مت کرو، تمہیں شیطان نے ایمان نہیں دیا، تمہیں رحمان نے ایمان دیا۔ یہاں تک بات میں نے مکمل کی، اب آگے چل۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اور وہ عموماً چکر کے ہی ہوتے ہیں، عمرہ کرنا تو 7 چکر، حج کرنا تو حج سے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، طواف قدوم اس کو بھی کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر خانہ کعبہ سے ہو کے آپ جاتے ہیں، ادھر جا کے مینا میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر عرفات میں آتے ہیں، پھر مزدلفہ میں آتے ہیں، مزدلفہ سے سیدھے آپ مینا چلے جاتے ہیں۔ اب کیونکہ میں نے بیک گراؤنڈ بتانی، ہسٹری، یہ نہیں بتانا مینا کو مینا کیوں کہتے، یہ ایک الگ موضوع۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ کعبے کا طواف کرے۔ اب جہاں کعبہ بنا اس کے بالکل سامنے اوپر بھی کعبہ، عرش پر، یہ فرش پر ہے اور وہ دوسرا عرش پر، اس کا طواف ملائکہ کرتے ہیں، اور زمین پر جو فرش کا کعبہ اس کا طواف انسان بھی کرتے ہیں، ملائکہ بھی کرتے ہیں۔ چکر اس کے بھی ساتھ ہیں، چکر اس کے بھی ساتھ، لیکن طواف کی قسمیں ہیں۔ ایک طواف ہے کہ جب آپ نے عمرہ کرنا ہو تب آپ کر لیں، اس میں آپ کو بال بھی کٹانے پڑتے ہیں، اس میں آپ کو صفا اور مروہ کی صحیح بھی کرنی پڑتی ہے، یہ عمرے کا طواف۔ ویسے آپ کپڑے پہن کے اگر چکر لگاتے جائیں، ہر 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں، اس کا الگ ثواب ہے۔ جب عمرے والا عمرہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو میں اور عبادت کر لوں، اب عمرے پر جانا پڑتا ہے، وہاں سے غسل وضو کر کے آنا پڑتا ہے، وہ لمبی ایک اس کو صورتحال درپیش ہوتی، وہ کہتا ہے چلو بڑی نہ صحیح چھوٹی لے لیں۔ تو آقا کریم نے طواف کر کے کعبے کا چکر لگا کے امت کو سنت دے دی، فرما وہ نہیں کر سکتے یہ کر لو، اس کا بھی اجر عمرے سے کم ہے۔ سب سے اوپر حج ہے، پھر نیچے عمرہ ہے، پھر نیچے طواف۔ طواف کے اندر جو کچھ ہے وہ 6 یا 7 چیزیں بن جاتی ہیں، وہ ساری کے ساری تاجدار کائنات نے کی اور امت کو سنت بنا کر دی۔ آقا دو جہاں علیہ السلام سے بھی پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو پریشان بڑے رہتے تھے، غمگین بڑے رہتے تھے۔ اب کیونکہ ان کے ساتھ کعبہ نہیں آیا تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاقوت کا خیمہ اتارا، یاقوت کا، اس کے ساتھ فرشتے بھی اتارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، کیونکہ آپ جنت میں رہتے تھے تو جنت میں اللہ کی محبت کے، پیار کے، عشق کے ترانوں کی آواز آتی تھی اور تو سن کے مست ہوتا تھا۔ اب اس جہاں میں آ گیا، یہاں نہ ترانے والے نہ ترانہ سننے والے، اب تیرا دل بڑا غمگین ہوتا ہے، تو تیری خاطر ہم نے وہاں سے کعبہ بھیجا ہے، اس کو بسا لینا، لگا لینا، تجھے فرشتے ترانہ سناتے جائیں گے اور تو اس کعبے کا طواف کرتا جا۔ یہ پھر کعبہ یاقوت کا آیا، پہلا کعبہ جو نازل ہوا، تعمیر نہیں ہوا۔ فرشتوں نے زمین کے اندر سے بڑی بڑی چٹانیں لگا کر سطح زمین پر لا کر اس کو بنایا، وہ بنیاد بنی۔ اوپر لا کر فرشتوں نے وہ جو کعبہ مکہ سے لائے تھے، جنت سے لائے تھے، اس کو اوپر چٹانوں کے رکھ دیا، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے اس میں نور کی روشنی لگا دی۔ ایک پتھر دے دیا، فرمایا اے آدم اس پر بیٹھ جانا، یہ بھی جنت کا
اور یہ جو کعبہ آیا یہ بھی جنت کا، جو اندر کا نور ہے وہ بھی جنت کا، رہتا تو فرش پہ رہے گا، مزے تو عرش کا لیتا رہے گا۔ اس پر پھر وہ بیٹھ کر کبھی طواف کرتے۔ یہ پہلا کعبہ تھا جو سطح زمین پر آیا، یاقوت کے رنگ کا۔ یہی وجہ ہے کہ یاقوت ہم لوگ پہنتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آقا نے اس کو پہنا، اور اس کی بیس کیا ہے؟ کعبہ پہلا اسی شکل میں آیا تھا، اور یہ ٹھنڈا ہوتا، جو پتھر ہے دل والوں کے لیے بڑا ٹھنڈا ہوتا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اب آپ نے اس کے پاس رہنا، آدم اس کا طواف کرنا، ان چٹانوں پر میں نے کعبہ رکھ دیا ہے، اب اس طرح طواف 7 چکروں کا کرنا جیسے عرش پر کعبے کا طواف فرشتے کرتے ہو۔ یہ بالکل اس کے سامنے پہلا طواف حضرت آدم نے کیا، اس کے بعد 75 انبیاء نے اس کعبے کا طواف کیا۔ کتنے نبی؟ 70 5 75۔ اس کے بعد آمنہ کے لال نے اس کا طواف کیا۔ جب حضور نے طواف کیا اللہ نے امت کے لیے سنت بنا دیا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں آدم کی سنت پر چل رہا ہوں، اب کیا کہیں گے؟ میں مصطفیٰ کی سنت پہ چل رہا ہوں، کیونکہ مہر عمل، مہر تصدیق عمل مصطفیٰ، اس کے بعد امت کے لیے سنت بن گئی۔ اور آقا دو جہاں علیہ السلام نے اسی کعبے کے طواف کو جاری رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب فارغ ہوئے جبریل میں آئے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، اللہ پاک کا حکم ہے تف بہی سبعن، آپ اور آپ کا بیٹا انہوں نے کیونکہ کعبے کی تعمیر مکمل کر لی ہے، اب اس کعبے کا طواف کرو۔ پھر باپ بیٹے نے 7 چکر لگائے اور کعبے کا طواف۔ اور یہ انبیاء کی سنت، کرنا کچھ بھی نہیں، چکر لگائے، تو یہی حاجی کے لیے لازم، یہی عمرے کے لیے لازم۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ میں تشریف لائے، اسی سے انبیاء کی یاد کو آپ نے معمول بنایا۔ پتا تھا اب شریعت میری چلنی ہے، کسی اور نبی کی نہیں چلنی۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے عموماً حاجی یا عمرے والا پہلے 3 چکر پر اکڑ کے چلتا۔ آپ نے میں سے عمرہ جنہوں نے کیا ذرا ہاتھ اٹھائیے گا، میں بھی زیارت کروں۔ حاجی یا عمرہ جن، ان سے پوچھیں پہلے 3 چکر میں سینہ گھما گھما کے، کیوں جی؟ دل والے مریض بھی اکڑ کر، اور اتنا حکم ہے کہ آپ ایڑی اٹھائیں اور سینہ تان کر، حالانکہ سینہ تان کر چل کر جانا اللہ کو پسند۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا؟ بیعت رضوان کے بعد صحابہ واپس چلے گا، بیمار ہو گئے، بخار نے آ لیا، مدینہ طیبہ۔ اگلے سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھر حرم کعبہ میں آنا تھا۔ صحابہ کمزور تھے، مشرکوں نے اعلان کر دیا کہ یہ جس دین کو لائے ہیں اس دین کے ماننے والے دیکھنا کہ کعبہ کے ارد گرد کتنے کمزور ہو کے تمہیں نظر آئیں گے، ان میں جان ہی کوئی نہیں۔ وہ بیٹھ کے حجر اسود کے پاس۔ اب آپ کو پتا اس وقت کعبہ اس کی کیفیت ہی اور تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ ادھر بھی کوئی ستون ہوتا تھا، ستون ادھر بھی ہوتا تھا، ادھر بھی ہوتا، اس لیے مختلف جگہوں پر کچھ سرائے بنائی گئی تھی۔ آپ پرانی تصویریں دیکھیں نا، زمزم کی الگ سرائے تھی، حجر اسود کے آگے ایک اور چیز تھی، اسی طریقے سے مزاب رحمت کا کنواں اس کے الگ ہے، اندر جانا اس کا کنواں الگ ہے، اندر جو مزارات ہیں ان کا یہ الگ الگ ان کو اشارے ہوتے تھے۔ وہ بیٹھ گئے حجر اسود کے پاس، اور بڑے جو مشرکوں کے سردار تھے انہوں نے کہا دیکھنا مصطفیٰ کے غلام کمزور ہو کر جیسے مریل مریض چلتا ہے، دیکھ لینا وہ جو دین لے کے آیا ہے وہ کتنا زندہ رہتا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرما سنو، جب کعبہ کے ارد گرد چلو سینہ تان کے چلو۔ اب صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کیوں کہہ رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام پہلے 3 چکر پر چلے تو وہ جو ارد گرد بیٹھے، فقال المشرکون ہؤلاء الذین زعمتم ان الحمى قد وهنتهم، وہ جو ان کے چیلے تھے مشرک بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے اور تم بڑے ذوق سے اعلان کرتے تھے، دندناتے پھرتے تھے کہ مصطفیٰ کے ماننے والے تھے، کمزوری نے، بخار نے ان کو کمزور کر دیا، یہ تو پہلے سے بھی طاقتور ہو کے آ گئے۔ وہ جو ادا تھی کمزور صحابہ کی اللہ کو اتنی پسند آ گئی
فرمایا حبیب اب عمرہ ہی اسی کا قبول ہوگا جو پہلے 3 چکر ان دیوانوں کی شکل کے لگائے گا. اس کو کہتے ہیں رمل. کیا کہتے ہیں؟ اب ایک ایک کر کے سمجھ آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کرے اللہ آپ کو ساروں کو آج ہی مدینہ لے جائے. پہلے مدینہ جاتے، مکہ نہیں جاتے. مدینے والے نے کہا ہے مکہ کون ہے؟ پہلے مکہ نے کہا میں مکہ ہوں. یہ بات کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بات سنیں جی نوید صاحب، یہ کیا کہہ رہا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مکے کا تعارف کس نے کروایا؟ مدینے والے نے. تو مدینہ پہلے کہ مکہ پہلے؟ اس پر موضوع بڑا لمبا میں نے لگایا تھا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ. آپ بتاؤ. چلو سوال کر، مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ جو کہتے ہیں مکہ افضل ذرا وہ بتاؤ. اللہ اکبر. چپ ہو گئے. اب بتائیں مدینہ افضل ہے؟ یہ حدیثوں کے الفاظ ہیں، بلکہ رب نے فرما دیا. فرمایا، آقا نے فرمایا کہ جب میں مکہ سے نکلنے لگا تو میں نے کہا مولا پیدا وہاں کیا جو کائنات میں جگہ سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی. پیدا وہاں کیا مجھے، وہاں میں رہا، وہاں میں جوان ہوا. اب تو نے مجھے وہاں سے نکال دیا، اب وہاں بسا جو روئے زمین پر سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے. نکل مکہ سے رہے ہیں. نکل کہاں سے رہے ہیں؟ مکہ سے. جہاں مدینہ رہے ہیں. مکہ آباد ہو چکا پر مدینے کا نام بھی کسی نے نہیں سنا. یہی وجہ ہے کہ جب آقا کریم معراج پر جانے لگے تو جبریل پہلے آپ کو سفر پر لے جاتے ہوئے مدینہ لے گئے. اس وقت یثرب تھا. عرض کرتے ہیں آقا یہاں نماز پڑھی. نماز پڑھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے. جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ پھر میں نہیں. آقا یہ وہ جگہ ہے کہ جب آپ مکہ چھوڑ دیں گے اس وقت رب یہاں آ کے آباد کرے گا، اور اسی کا نام مدینہ ہے. افتتاح کر بھی دیا. ابھی نام کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، مصطفیٰ نے اس کا افتتاح کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے وہ چکر آج تک ختم نہیں ہوئے. اللہ کو بتا اتنی پسند آئی پر میں کمزورے نے چکر لگایا تھا نا، اب وہ یاد تم اس کو دوبارہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. اور یہ قیامت تک ادا میرے عاشقوں کی رہے گی کہ وہ کمزور تھے، وہ کمزور ہو کر مصطفیٰ کی مان کر جری ہوئے. ان کا جری ہونا میری خاطر تھا تو ان کی خاطر تم بھی جری بن جاؤ. اسی طریقے سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب عمرہ کرتے ہیں نا، عمرہ چکر لگانے سے پہلے چادر نکال، ادھر سے ہاتھ نکال لیتے ہیں، یہ ایسے کر کے نا چادر لے لیتے. ادھر سے تو ہاتھ نکلا ہوتا. اب یہ بات حضور علیہ السلام کا معلوم تھی کہ کعبہ کے ارد گرد، اس کو کہتے ہیں اجتباع. اور یہ کعبے کا طواف بڑے غور نال سن رہے، سمجھ نہیں نہ آ رہی لفظوں نہیں آ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں اجتباع. یہ ایسے ہوتا ہے جیسے عورتیں ساڑی نکالتے ہیں ادھر سے چادر لی تو ادھر پھینک. ہمارے دیہاتی لوگوں میں جو ذرا زیادہ پلوان ہوتا ہے نا، کسی بڑی محفل میں جانا تو وہ چادر ایسے لیتا ہے، ایک ادھر سے لی ادھر سے چادر نکال لی. جب آپ چادر پہنتے ہیں تو ادھر سے نکال کر، اب یہ نکال کر آپ نے اکڑ کر چلنا، سینہ تان، اس کو رمل کر. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پہلے ادا سکھائی کہ پہلے ہاتھ نکالو، کیونکہ یوں چادر جیسے سردی میں بکل مارتے ہیں نا، اس طرح تو پتہ نہیں چلے گا کافروں کو اور مشرکوں. آپ نے فرمایا یوں نکالو اور مٹک مٹک کر چل کے دکھاؤ. جو خدا کا ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا. محدثین بیان فرماتے انما فعل ذلك اظہار للتشجع كالرمل في الطواف، کہ طواف کرتے ہوئے چادر نکال کر چلنا حضور کی سنت ہے. اب دیکھیں حج میں کیا کیا ادائیں ہیں، کیا کیا واقعات ہیں، کیا کیا پس منظر. خانہ کعبہ کے سائڈ پہ ایک پتھر ہے، ہر حاجی چومتا، حسرت ہوتی ہے، رش بڑا ہوتا. اب تو باری بھی نہیں آتی. اس کو چومنا حضور علیہ السلام نے خود اپنی سنت بنایا اور کچھ نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پتھر کے پاس گئے، آپ نے فرمایا انی اعلم انک حجر، مجھے پتا تو پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ ہی تو نقصان دے سکتا ہے، بس بات اتنی ہے
تجھے چومتے ہوئے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، میں وہی ادا نقل کر کے ادا کر رہا ہوں، اور میرا کوئی کام۔ اب اندازہ کریں صحابہ حضور کی اداؤں پہ کتنے قربان ہوتے۔ اس کو کہتے ہیں تقبیل الحجر، اور یہ حضور کی ادا حج کا رکن نہیں ہے، آپ نہیں چوم سکتے، ایسے کر کے ایسے چوم لیں۔ تو حضور نے کعبہ گرد گرد جانور پر سوار ہو کبھی جب طواف کیا، پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا امت کے پاس چومنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی، تو حضور نے اپنی سٹک چھڑی یوں کر کے چوم لی، فرمایا یوں نہیں ہو سکتا تو یوں کر کے چوم لو، نہیں تو جو ہاتھ میں اشارہ کر کے چوم لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اشارہ ہوتا ہے چومنے کے، میں نے چوم لیا، بھلے نہیں پہنچ سکے، جو پہنچ گئے ان کی خوشبختی پر نہ پہنچنے والا کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو یوں کر کے یوں چوم لے، ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد اختتام پہ لا رہا ہوں، چھوٹا سا پتھر ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے جا رہے تھے تو آپ کو تھوڑی سی نکاہت ہوئی، کمزوری ہوئی، ایک پتھر کے اوپر کھڑے اس نے آپ کو ہواؤں میں پرواز کرنا شروع کر دیا، اوپر جاتے تو وہ اوپر چلا جاتا، نیچے آتے تو نیچے۔ تو کعبہ کی تعمیر کے ساتھ اسی پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی اجرت مانگی۔ مولا تیرا گھر بنایا، جس شان کا تیرا گھر بنایا اس شان کی اجرت دے دے۔ اس پر اللہ نے فرمایا ابراہیم تو مانگ لے میں دے دوں گا، تو مانگ لے میں دے دوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے حبیب، اے مولا، اے کرم کرنے والے کریم، یہ سارا جہاں، یہ ارض و سما جس کے لیے سجایا ہے وہ محمد میری جھولی میں ڈال دے۔ یہ مزدوری جس کے لیے سجایا وہ میری جھولی، کسی اور کی جھولی میں نہیں۔ اور ایسا بنا، لوگ کہتے ہیں نا نبی 40 سال کے بعد ہوتا، تو عرض کرتے ہیں مولا اس کو پیدا ہونے سے پہلے رسول بنا، پیدا کے بعد وہ نبی آئے، درجہ نبوت کو ہوگا مگر اسے رسالت دے، رسول کا درجہ ذرا بڑا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے مانگ لیا، ہم نے دے دیا۔ تو حضور علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا نا آقا اپنا تعارف تک کروایں، آپ کون ہیں؟ من انت، آپ کون ہیں؟ تو آقا فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، مجھے پوچھنے کے لیے سوال کرنے والوں میرا پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں اپنے دادے کی دعا ہوں۔ کیا فرمایا کعبہ بنا کے مانگا ہے مجھے، ایسے نہیں مانگا، کعبے کی اجرت بشکل مصطفیٰ مانگے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔